ابھی قتیبہ بلخ میں ہی تھا جب اسے حجاج کا خط ملا، جس میں حجاج نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے۔ حجاج اگرچہ قتیبہ کی صلاحیتوں سے واقف تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی نہ تجربہ کار تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نہ تجربہ کاری کی وجہ سے قتیبہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، کیونکہ حجاج بھی یہ چاہتا تھا کہ قتیبہ اسلامی سلطنت کی حدود خراسان سے آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لائٹ سیریز، جس میں قتیبہ بن مسلم کی ایپیسوڈ نمبر 6 ہے۔ اس نے قتیبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ حجاج کو اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ قتیبہ کو بلخ میں قیام کیے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس اچانک تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر اس کا خوف بٹھا دیا تھا۔ اس کی فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہر پر حملے کیے تھے، اس سے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس نے 1 مہینے میں شہر کا نظم و نسق درست کیا اور شہر پر اپنا تسلط مضبوط کیا۔ پھر ایک روز اچانک ہی قتیبہ نے اپنی فوج کو بلخ سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف قتیبہ بن مسلم یا پھر اس کے چند اعلیٰ حکام جانتے تھے کہ فوج کی اگلی منزل کہاں ہے۔ دراصل قتیبہ بن مسلم نے فوج کے اس کوچ کو کسی حد تک خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فوج بلخ سے نکلتی اور اس کی اطلاع آگے کے علاقوں تک نہ پہنچتی، کیونکہ بلخ میں باغیوں کو شکست ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں قتیبہ کی کارروائیوں کی اطلاع اگلے علاقوں تک پہنچا سکتے تھے۔ اس کی بجائے قتیبہ نے فوج کی اصل منزل کو پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ اس کی فوج بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے۔ قتیبہ نے بلخ سے کوچ کرنے کے بعد تالقان کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ تالقان ایک آزاد ریاست تھی، مگر مسلمانوں کو سالانہ خراج ادا کرتی تھی، اس لیے قتیبہ نے اس علاقے میں پڑاؤ کیا تھا۔ جس جگہ قتیبہ بن مسلم نے پڑاؤ کیا تھا، اس سے 2 میل کے فاصلے پر دریائے تالقان گزرتا تھا۔ دریائے تالقان سے آگے سغانیہ اور کفتان کی ریاستیں تھیں۔ جب قتیبہ بن مسلم نے دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیا تو اس کے ارادے واضح ہو گئے۔ وہ سغانیہ اور کفتان کے علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی قتیبہ کو دریائے تالقان کے کنارے پڑاؤ کیے دوسرا دن تھا جب بلخ کے کچھ کسان اور سردار قتیبہ سے آ ملے۔ ان کی کل تعداد تقریباً 1,500 تھی۔ قتیبہ نے چند دن تالقان میں قیام کیا اور پھر دریائے تالقان عبور کر لیا۔ اگرچہ وہ سغانیہ کے علاقے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ دریا کے پار پہنچا تو سغانیہ کا بادشاہ وہاں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے قتیبہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قتیبہ نے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ سغانیہ کے بادشاہ کا نام بیش الاور تھا۔ اس نے قتیبہ کو تحائف اور ریاست کی کنجی پیش کی اور اسے اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ قتیبہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ سغانیہ کے ہمسائے میں ایک اور ریاست تھی جس کا نام کفتان تھا۔ سغانیہ کی طرح یہ بھی ایک کمزور ریاست تھی۔ جب شاہ کفتان کو قتیبہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھی بہت سا روپے اور تحفے لے کر قتیبہ کے پاس آ گیا۔ اس طرح کفتان کا علاقہ بھی بغیر کسی دقت کے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے قتیبہ فوج لے کر تخارستان کے علاقے پر حملہ آور ہوا، جو کہ ایک چھوٹی سی شہنشاہی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے سغانیہ کے لوگوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ بیش الاور کے کہنے پر ہی قتیبہ نے تخارستان پر حملہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ قتیبہ تخارستان میں داخل ہوتا، تخارستان کے بادشاہ خود قتیبہ کے پاس آیا اور فدیہ دے کر صلح کی درخواست کی، جو قتیبہ نے منظور کر لی۔ یوں تخارستان کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ نے مرو واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جس علاقے میں قتیبہ اس وقت موجود تھا وہاں سردی خاصی پڑتی تھی اور سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس سردی میں لڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ چنانچہ قتیبہ نے فوج کی قیادت اپنے بھائی صالح بن مسلم کے سپرد کی اور اسے اس ہدایت کے ساتھ مرو روانہ کیا کہ جلد از جلد مرو پہنچا جائے۔ جبکہ قتیبہ فوج کی روانگی سے قبل مرو کی جانب چلا گیا اور صالح بن مسلم سے پہلے مرو پہنچ گیا۔ قتیبہ کے چلے جانے کے بعد صالح نے مرو کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا اور جو راستہ اختیار کیا
وہ موسرا الحسین سے گزرتا تھا۔ یہ شہر قلعہ بند تھا اور ابھی تک مسلمانوں کے اثر سے باہر تھا۔ جب صالح بن مسلم نے الحسین کے قریب پہنچا تو اس نے قلعے پر حملے کا حکم دیا اور پھر اسے فتح بھی کر لیا۔ اس وقت صالح بن مسلم کے ساتھ نصر بن سبا نام کا شخص بھی موجود تھا، جس نے اس جنگ میں شجاعت کا بے مثال نمونہ قائم کیا تھا۔ اسے انعام میں صالح بن مسلم نے تنجنانہ نام گاؤں بطور جگیر دے دیا۔ اس کے بعد صالح قتیبہ کے پاس مرو آ گیا۔ قتیبہ صالح کے اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے ترمذ کا عامل مقرر کر دیا۔ حجاج بن یوسف بصرہ میں تھا، شام ڈر رہی تھی اور غروب ہوتا ہوا سورج بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ حجاج اپنے محل کے دالان میں کھڑا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کر اسے اطلاع دی کہ مرو سے کوئی آدمی آیا ہے۔ مرو کا نام سن کر حجاج چونک اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ شاید قتیبہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے۔ حجاج نے قتیبہ کو خراسان کا گورنر بنا تو دیا تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ نہ تجربہ کار بھی تھا۔ اس لیے حجاج نے قتیبہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے اپنے حالات سے باخبر رکھے، اور ابن مسلم حجاج بن یوسف نے کہا تھا اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا۔ یاد رکھنا تو ابھی نہ تجربہ کار ہے، تجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ اب یہ خبر سن کر کہ مرو سے کوئی آدمی آیا ہے، حجاج نے خیال کیا کہ شاید قتیبہ کا کوئی پیغام لایا ہو۔ اس لیے حجاج نے خادم سے کہا اسے بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر فوراً ہی حجاج اپنے خاص کمرے میں پہنچا جہاں عموماً وہ قاصدوں سے ملا کرتا تھا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حجاج کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر عراق، تجھ پر سلامتی ہو۔ حجاج اس شخص کو پہچان چکا تھا، وہ زرار بن حسین تھا۔ حجاج نے سلام کا جواب دیا اور زرار کو بیٹھنے کو کہا۔ خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ زرار بن حسین کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا وہ کوئی پریشان کن خبر نہیں لایا۔ کہ ابن حسین، حجاج نے زرار کو مخاطب کیا، کیسے آنا ہوا؟ اے امیر عراق، زرار نے جواب دیتے ہوئے کہا تیرے لیے دو خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک افسوسناک، کہہ کون سی پہلے سناؤں؟ حجاج بے چین سا ہو کر بولا وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں وہاں سب خیریت ہے، تو پھر مجھے اچھی خبر پہلے سنا۔ حجاج نے زرار کو کہا۔ ابن یوسف، زرار گویا ہوا، تو جانتا ہے کہ بلخ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی جسے کچل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قتیبہ نے سغانیہ، کفتان اور تخارستان کے علاقے بغیر جنگ کے لے لیے ہیں۔ یہاں تک کہہ کر زرار خاموش ہو گیا، جبکہ حجاج خوش ہو کر بولا قتیبہ واقعی ایک قابل سالار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دی ہے۔ لیکن پھر قدرے پریشان ہو کر بولا کہیں اس کے بعد اس نے کوئی حماقت تو نہیں کر دی؟ ہاں امیر، زرار کہنے لگا، اس کے بعد اس نے ایسی حماقت کی جو تمام فوج کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی۔ حجاج نے سوال کیا، کیا کیا اس نے؟ ابن یوسف، میری بات پوری تو سن لے۔ زرار حجاج کے بار بار سوال کرنے سے اکتا گیا تھا۔ اچھا بول۔ ابن مسلم نے تخارستان کی فتح کے بعد فوج کی کمان اپنے بھائی صالح کے حوالے کی اور خود مرو چلا آیا۔ فوج صالح کی قیادت میں مرو آئی۔ راستے میں صالح نے الحسین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن یہ اس کی بھی حماقت تھی، کیونکہ ایک تو سردی ناقابل برداشت تھی، اوپر سے اگر وہ وہاں آپ پھنس جاتا تو نہ وہ خود کچھ کر سکتا تھا نہ قتیبہ۔ یہ سن کر حجاج پریشان ہو گیا۔ اسے کم سے کم قتیبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دوسرا، وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ قتیبہ نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی تک خود اسے کوئی خط نہیں لکھا تھا جس سے وہ قتیبہ کے حالات سے آگاہ ہوتا۔ اس نے جو خط حجاج کو لکھا تھا وہ بھی حجاج کے خط کے جواب میں تھا۔ اسے قتیبہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، کیا تو یہاں قتیبہ کو بتا کر آیا ہے؟ ہاں، زرار نے جواب دیا۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تم مجھ سے اس کی شکایت کرنے آیا ہے؟ حجاج نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اسے تو صرف میں نے یہی بتایا ہے کہ مجھے بصرہ میں کام ہے، ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس پر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اچھا اب تو آرام کر، یہ بتا واپس کب جائے گا؟ کل صبح واپس چلا جاؤں گا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ واپس جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا، اب جا کر آرام کر لے۔ یہ کہہ کر حجاج نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار کو مہمان خانے میں ٹھہرا دے۔
ملازم زرار کو لے کر چلا گیا تو حجاج نے کاتب کو بلوا لیا اور قتیبہ کے نام خط لکھوانا شروع کیا۔ جب خط مکمل ہو گیا تو اس نے خط بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اگلے دن صبح زرار دوبارہ حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے زرار کو دیکھا تو خط نکال کر زرار کے حوالے کر دیا اور بولا تو اب روانہ ہو جا اور یہ خط قتیبہ کو دینا۔ خط دینے سے پہلے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر زرار بن حسین مرو روانہ ہو گیا۔ زرار جب مرو پہنچا تو سیدھا قتیبہ کے پاس آیا۔ قتیبہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور باہیں پھیلا کر اس سے لپٹ گیا۔ اے زرار، وہاں کے کیا حالات ہیں؟ قتیبہ نے اپنا پہلا سوال داغا۔ وہاں سب خیریت ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ قتیبہ نے پوچھا امیر عراق سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، زرار کہنے لگا، اس نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ خط تیرے نام دیا ہے۔ قتیبہ نے زرار سے خط لے لیا اور اسے پڑھنے لگا۔ بحلی کے مطابق حجاج نے قتیبہ کو لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر عراق کی طرف سے خراسان کے گورنر کو، مجھے زرار بن حسین کی زبانی تمہاری کارکردگی کا پتہ چلا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، لیکن تم نے وہی غلطی کی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں لکھنا چاہتا، لیکن میرے غصے کو تم نہیں جان سکتے۔ آئندہ اپنے تمام حالات سے مجھے باخبر رکھو، کیونکہ تم ابھی نہ تجربہ کار ہو، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آئندہ یاد رکھو، اگر فوج کہیں جائے تو تم سب سے آگے ہوں گے اور واپسی پر فوج کے پچھلے حصے میں، تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہی بہتر ہے۔ حجاج۔ یہ خط پڑھ کر پہلے تو قتیبہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا، حجاج زیادہ خفا تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ تم سے خوش بھی ہے، لیکن ڈرتا ہے کہ تم انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو۔ یہ سن کر قتیبہ کو حوصلہ ہوا اور وہ مسکرانے لگا۔ آبادی سے دور دو سائے ایک دوسرے کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ چاند پوری طرح نکلا ہوا تھا، جس سے قدرے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صحرا کی رات تو ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اگر چاند پوری طرح نکلا ہوا ہو تو ایک عجیب طرح کا خوشگوار تاثر تمام ماحول میں پھیل جاتا ہے، اور پھر جب اس تاثر پر محبت کا رنگ غالب آ جاتا ہے تو انسان ہر چیز کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر جب محبت کی وادی میں چاند جھانکتا ہے تو ایک سرور انگیز اجالا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ لوگ اندھیرے میں بھٹکتے ہیں، لیکن وہ محبت کرنے والے اس اجالے میں بھڑک جانا چاہتے ہیں، وہ حقیقت کی دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ صحرا کی چاندنی میں وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں صاف پتہ چلتا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ یہ سائے قریب تر ہوتے گئے اور آخر ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ کسی نے آتے تو نہیں دیکھا۔ رات کی سرگوشی میں آواز ابھری۔ یہ آواز مرد کی تھی۔ نہیں، تم بے فکر رہو۔ خاموشی میں ایک نسوانی آواز ابھری اور یوں محسوس ہوا جیسے ریت کے ذروں نے سرگوشی کی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ ان کا رخ درختوں کے قریبی جھنڈ کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کے اس جھنڈ میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی بہتات کی وجہ سے روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں اس جھنڈ کے اندر جانے کی بجائے ابتدائی چند درختوں کے درمیان ریت پر بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت اس جھنڈ کے اندر جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں صحرائی جانور بھی ہو سکتے تھے۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی نسوانی آواز پھر ابھری، ابن عامر، چاند کو دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ ہاتھ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس طریقے میں وہ ہولا سا نظر آتا تھا۔ دونوں چاند کی طرف دیکھنے لگے، جو آسمان پر چمکتا بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ سرگوشی پھر ابھری، صفیہ، چاند مسکرایا نہیں کرتا، یہ مردانہ آواز تھی۔ ابن عامر کہہ رہا تھا، چاند خوشی کے اظہار کے وقت خوب تاب سے چمکتا ہے، جیسے یہ ہمیں دیکھ کر چمک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر صفیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنا چمکدار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے چاند کو کبھی اتنا چمکتے نہیں دیکھا۔ ابن عامر کی بات سن کر صفیہ بولی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ چاند کے ہمراہ ستارے بھی ہوتے ہیں، صفیہ پھر بولی۔ مجھے تو آج یہ چاند اور ستارے سب ہی خوش لگتے ہیں۔
محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں۔ ابن عامر بولا۔ ابن عامر ایک وجیح نوجوان تھا۔ وہ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی فوج میں کماندار تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتوں کا سب کو اعتراف تھا، اسی لیے ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اسے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا تھا، جبکہ صفیہ سلیمان کے محل میں ملازمہ تھی۔ چاندنی شفاف تھی اور ریت کے ذرے چاندنی میں چمک رہے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی ستاروں کے ہم رکاب ہو۔ ابن عامر نے ریت پر ہاتھ مارا اور ریت اٹھاتے ہوئے بولا، آج تو ہمیں دیکھ کر ریت بھی چمک رہی ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ ہمیں پتہ چلے گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔